کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا نظام ایک حادثاتی طور پہ قائم ہوا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں لوگوں کا رویہ کیا ہے، عام لوگ کیسے اپنے لیڈروں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو لیڈر ہیں ان کو شہزادے، شہزادیاں، پرنس، پرنسس اس قسم کے القابات سے پکارتے ہیں، ان کی تصویریں شیئر کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ میں دیکھتی ہوں انہوں نے ان کے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، ان کو شہزادے شہزادیوں کی طرح ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے ذہنی غلامی کی ایک نشانی ہے، اور میں حادثاتی طور پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس بر صغیر میں صدیوں تک جو تھی وہ بادشاہوں کی حکومت تھی، مغلیہ دور تھا جس پہ ہم بہت زیادہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں، پاکستانی اور مسلمان جو ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھے یا شہنشاہ تھے وہ اپنے آپ کو ذل الہی کہتے تھے، مطلب اپنے آپ کو خدا کا سایہ کہتے تھے، اور جب ان کے دربار میں لوگ آتے تھے وہ واپس جانے لگتے تھے تو وہ الٹے قدموں پہ جاتے تھے کہ کہیں شہنشاہ کی طرف ان کی پیٹھ نہ ہو جائے۔ اسی طرح ان کے درباروں میں قصیدہ خواں ہوتے تھے، ان کی خوش آمدیں کرتے تھے، ان کو ہنساتے تھے، ان کو انٹرٹین کرتے تھے، اور وہ سارے عام لوگ ہوتے تھے اور اس کا ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے وہی اسی کی کنٹینیویشن ہے جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے لوگ بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو شہزادے شہزادیوں کے ان کو سوشل میڈیا پہ ان کو القابات دیتے ہیں، لیکن ان کو ریئل لائف میں بھی مطلب عملی زندگی میں بھی ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں، ان کی خوش آمدیں بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھی پھرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کئی جگہوں پہ تو جہاں پہ ایک وڈیرہ شاہی کا زور ہے، رواج ہے یا اس کا غلبہ ہے، وہاں پہ وہ ان کو اپنا مائی باپ بھی کہتے ہیں، اور انہی لیڈروں سے وہ توقع کرتے ہیں ہر چیز جو ان کو ملے گی وہ انہی سے ملے گی۔ وہ مطلب چاہے نوکری چاہیے، چاہے کسی کا علاج کرانا ہے، چاہے ہسپتال میں کوئی کسی کی مدد چاہیے، کالج اسکول میں داخلے کا چاہیے، جو بھی چیز چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو وہی لیڈر دیں گے۔ تو اپنے زور بازو سے، اپنے قوت سے، اپنی طاقت سے یہ لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے، مجھے لگتا ہے کئی دفعہ نہ خود آرگنائز ہونا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم ایک باعزت قوم یا ایک جمہوریت پسند قوم کی طرح ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نظام پسند ہے، تو پھر ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے جو تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا کہ ہم کیونکہ عام لوگ ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنی تحریکیں چلانی پڑیں گی، تنظیمیں بنانی پڑیں گی، اور سیاسی طور پہ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کیونکہ اس وقت تو بادشاہتے نہیں ہیں، تو جو وزیر ہیں یا جو ولی عہد ہوتے تھے اس زمانے کے، وہ سازشیں کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور وہ حکومت جو تھی وہ خود لے لیتے تھے۔ تو انفیکٹ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایٹ لیسٹ حکمران طبقے میں ابھی بھی وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور کبھی عدلیہ کی مدد سے، کبھی فوج کی مدد سے یہ لوگ ایک کا تختہ الٹ کے دوسرا جو ہے وہ حکمران بن جاتا ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جس کی حکمرانی ہوتی ہے اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تھوڑے سے طور طریقے اپنے بدلنے پڑیں گے، اور ہمیں بحیثیت قوم یہ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اس دنیا میں، آج کل کی جو دنیا ہے، 21ویں صدی کو جو دنیا ہے، کیا ہم اس میں ایک باعزت، باوقار، خود مختار قوم کے طرح سے پہچانے جائیں گے، جس میں کہ عام آدمی کی عزت ہے، جس میں برابری کا نظام ہے، جس میں لوگوں کو خوشحالی ملتی ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ ان کی رائے شامل ہوتی ہے فیصلوں میں، کیونکہ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے ہم اسی جو کولو کا بیل ہے، ہم اسی کی طرح اس میں اسی نظام کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور یا ہم ختم ہو جائیں گے، یا دنیا ہمیں بہت پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائے گی۔